اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام، چونکہ عشرہ ذی الحج ہے اور مبارک راتیں ہیں، اور ولیال عشر کے اگر تناظر میں دیکھیں تو بہت ہی مبارک راتیں ہیں۔ انہی راتوں کے ان مبارک ساعتوں میں اس پروگرام کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ تک وہ مضامین پہنچ جائیں کہ جو خطبہ حجۃ الوداع میں موجود ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم الشان خطبہ کہ جو ایک منشور انسانیت کی حیثیت رکھتا ہے اور جس میں ہر چیز مل جاتی ہے، ہمارے معاشرت کے اعتبار سے، اقتصادیات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے، جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے، مساوات برابری کے حوالے سے، اخوت کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، رحم دلی کے حوالے سے، عفو درگزر کے حوالے سے، کتنے ہی اس میں موضوعات موجود ہیں۔ اسی اعتبار سے ARYQ TV نے یہ اہتمام کیا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موضوعات کو شامل کیا جائے اور پروگرامز ترتیب دیے جائیں کہ آیا خطبہ حجۃ الوداع کے تناظر میں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے، پھر اسلام میں قرآن و حدیث میں دیگر یعنی کہ قرآن میں اور دیگر احادیث میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کے حوالے سے اس پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج درس اخوت خطبہ حجۃ الوداع کے تناظر میں بات کریں گے ہم کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس پہلے اور آخری عظیم الشان خطبہ حجۃ الوداع میں اخوت کے حوالے سے کیا دروس ارشادات فرمائے ہیں اور ان دروس میں ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، چونکہ جب سرکار کا فرمان آ جائے تو ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، چونکہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ اسلامی شریعت کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس اعتبار سے اس موضوع کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی لازم و ضروری ہے۔ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ اخوت کے جہاں معاملات ہوں، جہاں بھائی چارے کے معاملات ہوں، وہاں پر ہم اپنی سماجی حیثیت کو، معاشرتی حیثیت کو، سوشل اسٹیٹس کو بہت سامنے رکھتے ہوئے دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں، اس کو اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ فرمایا بلکہ اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ آپ عہد مواخات کو سامنے رکھ لیں و دیگر مواقع رکھ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف درس دیا ہے بلکہ اس کا اطلاق بھی کر کے دکھایا اور تعلیم امت کے لیے اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے، ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ہے ماشاءاللہ، ملک سے باہر بھی اپنی دینی خدمات انجام دے چکے ہیں، ایک بہت بڑا حلقہ اثر رکھتے ہیں۔ میری مراد علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ کافی دن بعد آج تشریف لائے ہیں۔ رحمت سحر میں بھی ہمارے ساتھ تھے، اس کے بعد بھی 12 پروگرام میں رہے، لیکن گزشتہ دنوں کچھ آپ نہیں موجود رہے، لیکن آج موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ محمد دانیال شیخ پاکستان کے وہ نوجوان باصلاحیت ثنا خواں کہ جنہیں اللہ نے بے انتہا خوبصورت آواز سے نوازا ہے، رحمت سحر میں مستقل ہمارے سحری کا حصہ رہے اور آج ایک بار پھر یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ ہی کی خوبصورت آواز میں چاہتا ہوں حج سے متعلق کوئی کلام ہو جائے دانیال تو لطف آ جائے گا۔ بسم اللہ۔ جو تیری رحمت کا منکر ہو وہ میرا دل نہیں، مانگنا آئے نہ جس کو وہ کوئی سائل نہیں۔ اے کرم پرور کرم، میرے گناہوں پر نہ جا، رحم کے قابل ہوں میں، انصاف کے قابل نہیں،
حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم میرے اللہ، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں، سننے والا آسیوں کی التجا کوئی نہیں، ہاں ڈوبتوں کو جو بنا دے نا خدا کوئی نہیں، ہاں جھولیاں بھر دے جو سن کر مدعا کوئی نہیں، ہاں سوا تیرے سوا تیرے سوا کوئی نہیں، ترک دامن بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہیں نم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، 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 یہ شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا، یہ شرف کے پاک دامنوں کا رتبہ پائے گا، یہ شرف کے ہر خطا رب درگزر فرمائے گا، ہاں یہ شرف کے داغ دامن سے ہر ایک دھل جائے گا، یہ شرف کے روضہ شاہ امم پر جائے گا، اس شرف پر جان بھی قربان کر دیں تو ہے کم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم میرے اللہ، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں دانیال شیخ نے وہ کلام پیش کیا کہ جو حج بیت اللہ کے موقع پر عام طور پر پیش کیا جاتا ہے اور بہت ہی پسند کیا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، آج چونکہ درس اخوت موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع کے تناظر میں، اس کی روشنی میں، تو سرکار علیہ السلام نے سب بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے اور تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، تو خطبہ حجۃ الوداع میں یہ جو مواخات اسلامی کی جو اہمیت کو سرکار نے اجاگر فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ آج کا موضوع بھی اہم ہے، اور یہ جو وقت ہے 10 دن اور 10 راتیں جس کا قرآن مجید نے بھی اشارتاً ذکر فرمایا، تو بہت اہم دن، اہم راتیں اور اہم موضوع،
اخوت اسلامی آج اس تصور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اخوت اسلامی آج ہماری انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، قومی اور بین الاقوامی زندگی کے اندر وہ پارا پارا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی بنیاد سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے عرض کروں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور حجت الوداع کے اندر جو تعلیمات آپ نے ارشاد فرمائیں۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، سبحان اللہ، کہ بے شک تمام مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بے شک، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ کہیں فرمایا المسلم اخو المسلم، اور کہیں فرمایا المؤمن اخو المؤمن۔ مسلم کا بھائی ہے اور مومن کا بھائی ہے، اور تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بے شک، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اخوت کے رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ جب تک اس بنیاد کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں اجاگر نہیں ہوگی، ہم اس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب بھی کہیں کوئی کہ دو کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کسی کا رول ہوتا ہے ماں کا اور باپ کا۔ بالکل بالکل، ماں اور باپ کے رول کے بغیر آگے بھائی بھائی کا رشتہ وہ پیدا ہی نہیں ہوتا، وہ جنم نہیں لیتا ہے، وہ تصور نہیں ابھرتا ہے۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ رشتہ جسمانی رشتہ نہیں ہے، یہ ایمانی رشتہ ہے، یہ روحانی رشتہ ہے۔ جب کہا مومن کا بھائی ہے تو انسان کا بھائی ہے نہیں، مومن کا بھائی ہے۔ تو اس اخوت کے پیچھے، بھائی بھائی ہونے کے پیچھے جو سرچشمہ ہے اصل، وہ ہے ایمان، اور یہ ایک روحانی رشتہ ہے۔ تو اس روحانی رشتے کو جب جسمانی رشتے کے مقابلے میں رکھ کے دیکھیں گے تو جیسے روح کو اللہ نے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا اور جسم کو اس کے بعد حیثیت دی ہے، اسی طرح روحانی اخوت کا درجہ جسمانی اخوت کے درجے سے بلند تر ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے۔ اور وہ جو میں نے عرض کیا کہ بھائی بھائی کا رشتہ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب اس کے پیچھے کہیں ماں اور باپ کا کردار موجود ہوتا ہے۔ تو پھر ہم قرآن سے پوچھیں کہ یہ جو مومن کو مومن کا بھائی کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ماؤں کا اور باپ کا رشتہ بھی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو اب مفتی صاحب قرآن کی طرف جا رہے ہیں، پھر قرآن کا حوالہ دیں گے، تو میں چاہتا ہوں یہ تھوڑی سی تشنگی باقی رہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ مفتی صاحب انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج درس اخوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ حجت الوداع کے حوالے سے۔ تو اخوت اسلامی کی جو اساس اور بنیاد قرار دیا مفتی صاحب نے، وہ ایمان کو قرار دیا۔ اب اس کے پس منظر میں احادیث کی روشنی میں کیا وضاحت فرمائیں گے آپ مفتی صاحب؟ میں چاہتا ہوں اس کو مکمل فرمائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مومن کا جو آپس میں رشتہ ہے بھائی بھائی ہونے کا، تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ماں باپ کا رشتہ بھی ہو، بالکل، جو اس کو قوت عطا کرے، تقویت دے۔ تو وہ قرآن مجید نے بڑے حسین انداز میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سبحان اللہ، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، اللہ، یا دوسرے معنی کے مطابق ان کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں، اور فرمایا ان کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی ازواج اہل ایمان کی مائیں، بے شک، اس لیے انہیں امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ مائیں ہیں تو وہیں سے معنی حاصل ہوا کہ آقا علیہ السلام امت کے روحانی باپ ہیں۔ لیکن قرآن نے یہاں پر اس آیت میں جب ازواج کو امہات کہا جا رہا تھا تو آقا علیہ السلام کو ابن نہیں کہا، بلکہ کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اس لیے کہا کہ باپ کا جو حق ہے پھر آقا علیہ السلام کا حق اس سے بلند تر ہے۔ آقا علیہ السلام کا حق یہ ہے کہ جان سے بھی زیادہ ہے، اس لیے پھر قرآن مجید نے اس مناسبت کے اندر آقا علیہ السلام کو روحانی باپ نہیں کہا، بلکہ کہا باپ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا حق جان سے نیچے ہوتا ہے۔ جب جان کا حق آ جائے تو پھر جب ایک طرف جان کا حق ہو اور ایک طرف باپ کا حق ہو تو جان کا حق فائق ہے، اور ایک طرف اللہ کا حق ہو اور ایک طرف جان کا حق ہو تو جان کا حق فائق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان کو یہ فوقیت دی ہے کہ میرا حق چھوڑ دو اور جان کا حق ادا کرو، لیکن جب ایک طرف جان اور ایک طرف جان کائنات آقا علیہ السلام کی بات آئی تو فرمایا مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے۔ تو اس کلائمیکس پہ لے جانے کے لیے پھر اولا فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام امت کے روحانی باپ،
اور آپ کی ازواج امہات المؤمنین. اب اس بنیاد سے ہمارے درمیان رشتہ پیدا ہوا، روحانی رشتہ اور ایمانی رشتہ، مومن بھائی ہو گئے. اب یہاں پر ایک سادہ سی بات ہے جی فرمائیے کہ ایک ہمارے بھائی وہ ہیں جو بھائی بنے ہمارے جسمانی ماں اور باپ کی وجہ سے، اور ایک بھائی وہ ہے جس کو ہمارا بھائی بنایا خود مصطفیٰ نے، خود ایمان نے. تو اب ہمارے نزدیک کون سا بھائی سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ کھڑا ہونا چاہیے؟ وہی جس کو بھائی بنایا سرکار علیہ مصطفیٰ نے، جن کو بھائی بنایا قرآن نے، جن کو بھائی بنایا اللہ نے، جن کو بھائی بنایا ہمارے روحانی رشتے نے. لہٰذا مسلمانوں کے درمیان یہ جو روحانی رشتہ ہے، اخوت کا ایمانی رشتہ ہے، اس کی پرائرٹی ہمیں ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں جب ہم اپنی مفادات کے اندر اتنے گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو اسلامی اخوت ہے وہ ثانوی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور کہیں تو خونی رشتے آگے آ جاتے ہیں، بلکہ اب تو حالت یہ ہوگی کہ خونی رشتوں پر بھی مقدم ہو گئے مفادات نفس. تو لہٰذا ہمیں اپنے ذاتی مفادات کے خول سے بھی نکلنا ہے، پھر جسمانی رشتوں کو بھی ان کا حق ادا کرتے ہوئے، جو ڈیو ریسپیکٹ ہے، ڈیو رائٹس ہیں ان کے، وہ دیتے ہوئے اس سے پھر آگے ہمیں ایمانی اخوت کی طرف آگے بڑھنا ہے. ہماری ہمسائیگی میں جو رہتا ہے، گرد و پیش میں رہتا ہے، کہیں کولیگ ہیں، آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، جہاں جس سے آپ کا واسطہ پڑا، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. اور بھائی کے آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا بھائی کا بھائی کے ساتھ رشتہ ہے ایسے جیسے جسم ہوتا ہے اور جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، اور ایک عضو کے اندر اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اسے آنکھ بھی محسوس کرتی ہے، اسے دل بھی محسوس کرتا ہے، اور پورا جسم اس سے تڑپ اٹھتا ہے. تو یہی درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو ہم کسی تکلیف میں دیکھیں، ہمیں بے قراری ہو جانی چاہیے. یہ اسلامی اخوت کا نقطۂ کمال ہے. بہت اچھا مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اور واقعتاً یہ بات بھی صحیح ہے کہ عصر حاضر کے تناظر میں جو موجودہ صورتحال ہے، جس میں ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ بس میں یہ حاصل کر لوں، یہ حاصل کر لوں، اس کا حق جو ہے غصب کر لوں، اس کا بھی مال ہڑپ کر لوں، ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، اس سے اذیت ہو رہی ہے دوسرے مسلمان کو، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی کہ دوسرا مسلمان اس کی وجہ سے تکلیف میں وہ دوسرے کا حق لے رہا ہے، اس کے حق پر قابض ہو رہا ہے. لیکن سرکار علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اس خطبے میں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی کوئی چیز اس کی بغیر اجازت لے لے. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بہت واضح کلام ہے. اس میں آقا علیہ السلام نے 3 چیزوں کو فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی 3 چیزیں حرام ہیں. فرمایا ایک اس کا مال، ایک اس کی ارد عزت، اور ایک اس کی جان. لہٰذا جان، مال اور عزت یہ دوسرے مسلمان کے اوپر حرمت کا درجہ رکھتی ہیں. لہٰذا وہ دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرے، دوسرے کے مال کے لیے بھی امین ثابت ہو، اور دوسرے کی عزت کے لیے بھی خیر خواہ ثابت ہو. یہ جو 3 چیزیں آقا علیہ السلام نے فرمائیں، اور اس کو حرام کے درجے پر ڈکلیئر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اتنی سخت حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو حرمت کے درجے پر رکھا ہے. اب اگر ان کو ہم دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں در حقیقت خیر خواہی کا سرچشمہ ثابت ہوتی ہیں. بالکل. جب آپ دوسرے کی جان کے لیے خیر خواہ ہو گئے، دوسرے کی عزت کے لیے خیر خواہ ہو گئے، دوسرے کے مال کے لیے خیر خواہ ہو گئے، تو پھر جب آپ اس کی خیر خواہی کریں گے تو وہ آپ کی خیر خواہی کرے گا. تو جب آپ نے دوسرے کی خیر خواہی کی اور دوسرے نے آپ کی خیر خواہی کی، وہ خیر خواہی تو آپ کی پلٹ آئی. وہ جس اپنے مفاد کو آپ سیکیور کرنا چاہتے تھے وہ سیکیور ہو کر واپس آپ کی جھولی میں آ گیا ہے، وہ واپس آپ کے دامن میں آ پڑا ہے. لیکن اس میں اللہ کی رضا بھی ساتھ آئی ہے کہ پہلے اگر آپ محض خود اپنے مفاد کے اور نفع کے محافظ بن کے کھڑے ہوتے تو آپ تنہا اپنے فائدے کے لیے لڑنے والے تھے، لیکن اب آپ دوسروں کے لیے لڑ رہے ہیں، دوسرے آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ اگر انسان سوچے تھوڑا عقل سے تو گھاٹے کا سودا یہ ہے کہ انسان اپنے مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے کوشش کرے. یہ گھاٹے کا سودا ہے. نفع کا سودا یہ ہے کہ آپ دوسروں کے فوائد کو سیکیور کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. خیر الناس من ینفع الناس کے تناظر میں خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. جب آپ دوسروں کو نفع پہنچا رہے ہوتے ہیں تو دوسرے بھی ضرور آپ کو نفع پہنچائیں گے. آپ نے فرض کریں 10 لوگوں کو نفع پہنچایا، 10 کے لیے آپ نے خیر خواہی کی، ان 10 میں سے چلو 2 نے آپ کو بدلہ نہیں دیا،
8 نے دیا، 5 نے دیا، 5 لوگ جب مل کے آپ کی خیرخواہی کر رہے ہیں تو آپ سوچئے 5 لوگوں کی خیرخواہی زیادہ وزن رکھتی ہے یا آپ اکیلے اپنی خیرخواہی کی راہ پر چل رہے ہوتے تو وہ زیادہ وزن رکھتی ہے. تو لہٰذا یہ ظاہراً نظر آتا ہے کہ شاید ہم دوسروں کو نفع پہنچا کے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب دوسرے کی نفع بخشی کے لیے آپ کرتے ہیں، مومن کا وجود دوسرے کے لیے نفع بخشی کا سرچشمہ ہوتا ہے، وہ نفع آپ کو پلٹ کے آتا ہے، وہ ملٹی پلائی ہو کے آتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو بھی ساتھ لے کر آتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر 3 چیزوں کے بارے میں لکھا. فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ لینے سے میرے پاس آئیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دینے سے اس کے پاس آتی ہیں، لینے سے نہیں آتی. فرمایا ایک ہے عزت. سبحان اللہ. انسان یہ وہ ہر وقت اسی کوشش میں رہتا ہے مجھے عزت دو، مجھے عزت دو، میری عزت کرو. وہ لینے کو سمجھتا ہے کہ عزت حاصل ہوگی، لیکن اگر وہ دوسروں کو عزت دینا شروع کر دے تو کہنا نہیں پڑے گا کہ مجھے ریسپیکٹ دو. اگر وہ دوسروں کو ریسپیکٹ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وہ عزت کئی گنا ملٹی پلائی ہو کر اس کے پاس آتی ہے. پھر فرمایا مال کو انسان سمجھتا ہے جتنا میں نے بچا لیا اتنا میرے پاس جمع ہو جائے گا، لیکن مال ایک ایسی چیز ہے اس کو آپ جتنا بھگائیں گے اتنا آپ کے پاس پلٹ کے آئے گا، جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے اتنا یہ آپ سے آگے بھاگے گا. تو فرمایا تم خرچ کرو مخلوق خدا پر، دیکھو کیسے وہ ملٹی پلائی ہو کر آپ کے پاس آتا ہے. اور تیسری چیز پھر آپ نے فرمائی وہ ہے وقت. انسان وقت کو بعض اوقات بچا رہا ہوتا ہے اللہ کی عبادت سے، بندگی سے، مخلوق کے خدمت میں جو وقت صرف ہوا کہ جی میرا تو جاب ہے، میرا کام ہے، میں نے اگر یہ چھوڑ دیا تو وہ متاثر ہوگا، تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو میں کیسے معذرت کر لینا میری طرف سے. تو وہ یہ ہے کہ جب انسان وقت کو بچا رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ وقت میرے لیے انویسٹمنٹ بن رہا ہے، میں اپنے آپ میں اس کو انویسٹ کر رہا ہوں، لیکن وہ وقت جو اپنے لیے بچا رہا ہوتا ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے. آپ وہ وقت اگر اللہ کی عبادت کے لیے، مثلا بہت سے لوگ نماز کے وقت میں اگر یہ خیال آئے کہ نہیں یار نماز کے لیے ٹائم کم ہے، نفل پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، درود پاک پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تلاوت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو وہ ٹائم جتنا آپ لگائیں گے اتنا وہ آپ کے وقت میں برکت بن کر واپس آتا ہے. تو لہٰذا یہ جو عزت ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے رشتہ، یہ جب ہم دوسرے کو دیتے ہیں تو واپس پلٹ کے آتا ہے. تو وہ جو آپ نے سوال کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو کس طرح اس کے عزت، مال، احترام اور وہ چیزیں اس کو دے، اس کے لیے نفع بخشی اور خیر خواہی کرے تو کیسے اس کے پاس واپس پلٹ کے آتی ہے. تو حقیقت میں نفع کا سودا یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی عزت، مال، جان، احترام میں خیر خواہی کریں، وہ خیر خواہی آپ کے دامن میں پلٹ کر آتی رہے. بہت عمدہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المحجوب سے کیا خوبصورت آپ نے کوٹیشن کوڈ کیا، اور واقعتاً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے اگر ہم کسی وجہ سے بھول بیٹھے ہیں یا اپنے معمولات زندگی میں جسے شامل نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہوئے ہیں معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، یا ویسے ہمارے بیہیویئر سے یا دوسروں کے بیہیویئر سے، تو اپنی اصلاح کرنے کا بہترین موقع یہ ہوتا ہے کہ ایسے مبارک راتوں میں جب ایسے پروگرامز پیش کیے جائیں تو کوشش کریں کہ اپنی اصلاح بھی ہو جائے، ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کر لیں، اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں. اس پروگرام کا پیش کیے جانے کا مقصد بھی یہی ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب میں لوٹوں گا تو ایک انتہائی اہم سوال اس موضوع سے متعلق میرے پاس موجود ہے، وہ پیش کروں گا. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. آج خطبہ حجۃ الوداع میں جو درس اخوت ہے اس کے حوالے سے جو قرآن ہمیں احکامات دے رہا ہے، احادیث سے جو ہمیں فرامین مل رہے ہیں، پھر خطبہ حجۃ الوداع میں پرٹیکولرلی اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اچھا، ایک چیز اور بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ تاریخ اسلام میں مواخات کی اور اخوت یعنی بھائی چارے کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. اب اس اعتبار سے اسلاف نے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا اور اس کی کون کون سی مثالیں موجود ہیں، وہ سب کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے. جی سبحان اللہ. جو میں نے عرض کیا کہ اخوت کے رشتے کے پیچھے جو ایک سرپرستانہ کردار ہے ماں اور باپ کا، وہ بھی قرآن نے اور حدیث نے واضح کیا. بالکل بالکل. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا پیکر رحمت، پیکر خیر خواہی، آپ جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لاتے ہیں
تو آپ نے صحابہ کرام کے درمیان انصار اور مہاجرین میں مواخات قائم فرمائی، اور وہ انسانی تاریخ میں مواخات کی سب سے بڑی مثال ہے، اور اس جیسی مثال انسانیت پیش کرنے سے قاصر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، ایک مہاجر صحابی کو کھڑا کرتے، ایک انصاری صحابی کو کھڑا کرتے، اور آپ فرماتے کہ دونوں کو بھائی بنا دیا، اور بس وہ ایک لمحے بھر کے لیے زبان مصطفیٰ سے لفظ نکلا کہ میں نے تمہیں بھائی بنا دیا ہے، اور انہوں نے اتنے کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ خونی رشتے پیچھے رہ گئے، اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا رشتہ اخوت یہ بہت آگے نکل گیا، قربان جائیں مہاجرین و انصار صحابہ کے، اور ایسے، اور پھر وہی ہمیں جو اخوت کا نظارہ ہے، ایثار کا، قربانی کا، ایک دوسرے کے احترام کا، محبتوں کا، وہ پھر صحابہ کرام کی زندگیوں میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، اس میں اگر میں آپ کو ایک مثال یہ عرض کر دوں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ انصار میں سے بہت امیر اور صاحب مال اور صاحب بن ابی وقاص، جی وہ صحابی تھے، سعد بن ابی وقاص نہیں، سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ یا سعد بن عبادہ ہیں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت امیر صحابی تھے، بڑے مالدار تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مہاجرین میں سے تھے ان کو ان کا بھائی بنا دیا۔ اچھا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بڑے مالدار اور بڑے صاحب حیثیت، بالکل، اور بڑے تاجر تھے، سب کچھ چھوڑ کے آقا علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے، کیا بات، مال دولت اسباب گھر بار رشتے سب کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی شان لجپالی کا عالم یہ ہے کہ آپ جہاں خود اپنا سب کو چھوڑ کے گئے وہاں ان کو لے کے گئے، اور جن کو لے کے گئے پھر ان کی کس طرح خبرگیری فرما رہے ہیں، ان کی ضروریات کی کس طرح سے کفالت اور اس کی سوچ بچار فرما رہے ہیں، تو آپ نے کھڑا کیا اور ان دو کو بھائی بنا دیا، اور جب بھائی بنا دیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، میں مدینے کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہوں، اور میں اپنی تمام جائیداد میں اور تمام مال میں آپ کو آدھے کا مالک بناتا ہوں، آدھے کا مالک بنا دیا کھڑے کھڑے، اور یہ تھا ان کی طرف سے جذبہ ایثار کا۔ دیکھیں مال جائیداد سب کچھ لمحے بھر میں آقا علیہ السلام کے ایک حکم پر، ایک اشارے پر، تو انہوں نے سب کچھ کا مالک بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ چلو جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ لے لو، جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ لے لو، نہیں کہا جب آقا علیہ السلام نے بھائی بنایا ہے تو جو کچھ میرا ہے وہ آدھا آپ کا ہے، تو یہ تھا جذبہ وہاں سے۔ مگر دوسری طرف سے کیا رویہ تھا، وہ بیہیویئر بھی دیکھنے والا ہے صحابہ کرام کا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے پھر جو آدھا دیا چلو پھر گن کے مجھے بتاؤ اور میرے حوالے کرو سارا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کہا کہ بھائی آپ کے جذبے کی اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے، مجھے آپ صرف بازار کا رستہ دکھا، بازار کا رستہ دکھا دو، بس مجھے اس راستے پر چلا دو، میں تجارت سے اپنی ضروریات زندگی کا انتظام خود کر لوں گا۔ تو یہ دیکھیے کہ وہاں ایثار کا عالم کیا ہے، اور یہاں لالچ تو دور کی بات ہے، کوئی مال کی ادنا سی محبت بھی کہیں جھلک نظر نہیں آ رہی کہ مال اتنا آ رہا ہے تو اس کو لے لیا جائے۔ تو لہٰذا یہ صحابہ کرام کے یہ جو نمونے ہیں ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے سبق ہیں۔ اس لیے آج جب ایک مسلمان بھائی ہمارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس خیر خواہی کا جواب خیر خواہی سے دے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پکڑائے تو آپ بازو ہی کھینچ لیں، وہ آپ کے لیے اظہار اور قربانی کا مظاہرہ کرے تو آپ سارا اسی کے اوپر بوجھ ہی بن جائیں اور اپنا استحقاق ہی سمجھنے لگ جائیں۔ تو یہ دونوں طرف رویے جو ہیں یہ میٹر کرتے ہیں، اور آج ہمیں انہی رویوں کو اپنی زندگیوں کے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی خیر خواہی کریں اور دوسرے بھی خیر خواہی کا جواب خیر خواہی سے دیں، تو معاشرہ جنت نصیب بنے۔ بہت عمدہ۔ آج کی اس پروگرام کا آخری سوال میں پیش کر رہا ہوں، کنکلوژن بھی فرمائیں گے آپ اور اس کے بعد ایک کلام بھی شامل کریں گے۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، اور اس پر میں چاہتا ہوں چونکہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں تو اس پر پیغام بھی آ جائے گا آپ کا اور کنکلوژن بھی آ جائے گا۔ جی، میں اس کو اگر یوں کہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ کرنے لگے، بیہیو کرنے لگے، ریئیکٹ کرنے لگے، اگر وہ صرف اتنا سوچ لے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں قیامت کے دن، اور آقا علیہ السلام نے مجھے جن کا بھائی بنایا تھا اور آج وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں
کہ جنہیں میں نے تمہارا بھائی بنایا تھا تم نے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کیا تو شاید ہماری زندگی کے بہت سارے رویے درست ہو جائیں۔ تو سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا آئیڈیل ہونا چاہیے جو ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت سے اور صحابہ کرام کی مواخات سے ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا 6 حقوق ہیں۔ تو 5 حقوق یا 6 جو حدیث میں مینشن ہوئے، اگر ہم انہی کو لے کے چل پڑیں تو ہماری جو معاشرتی زندگی ہے وہ اخوت کا بہترین نمونہ بن جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دو۔ ٹھیک ہے۔ تو سلام اور جواب یہ دونوں چیزیں جواب دینے میں بھی میں اس کا جواب دوں یہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کہ سلام کرنے والے نے جب سلام کیا تو اس کا سلام کرنا تو سنت اور مستحب تھا، جواب دینا واجب ہو گیا۔ لہٰذا جواب بعض اوقات ناراضگیوں میں ایسے ہوتا ہے جی اس نے سلام کیا میں نے جواب ہی نہیں دیا، تو ہم اس کو بڑے تکبر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتا، میں نے جواب ہی نہیں دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ وہ سلام کرے تو اس کو جواب دو۔ فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کرو، کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو دل نرم ہوتا ہے، اعصاب کمزور ہوتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہو گیا تو اگر اس لمحے کوئی چلا گیا تو وہ جو دشمنیاں اور نفرتیں تھیں وہ پل بھر میں پگھل جاتی ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، کیونکہ مل بیٹھنے سے غلط فہمیاں دور ہوں گی اور قربت پیدا ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے نصیحت مانگے تو اس کو نصیحت دو، مشورہ کرے اچھا مشورہ دو، خیر خواہی کا طلبگار ہو اس کی خیر خواہی کرو۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو، جنازے کے ساتھ پیچھے جاؤ، جنازے کے ساتھ چلو، یعنی زندگی بھر سے لے کر موت کے لمحے تک ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہ بن کے رہیں۔ تو یہ اسلامی اخوت کا بہترین نظارہ ہے اور یہ حسن سلوک۔ بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا، بڑا خوبصورت کلام آپ ہمیشہ ہی فرماتے ہیں، اور آج بھی اس موضوع پر پرٹیکولرلی ظاہر ہے درس اخوت پر ہم نے بات کی، بہت عمدہ انداز مفتی صاحب نے اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں جوابات عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے انشاءاللہ۔ اور ہمارے بھائی دانیال شیخ جو ہے اپنی خوبصورت آواز میں ایک کلام اور پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے، اور کل ایک اور موضوع کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے اپنی جبیں رہ گئی۔ واہ۔